اور یہ خبر آپ سے چھپائی جا رہی ہے, اس خبر کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن جتنا دبایا جا رہا ہے اتنی پھٹ کر یہ خبر سامنے آ رہی ہے. پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن اس کے اوپر خاموش ہے, پاکستان کے اردو انگریزی اخبارات اس کے اوپر خاموش ہیں, پاکستان کے بڑے بڑے صحافی جو ٹائی کوٹ پہنتے ہیں, کلین شیو کرتے ہیں, بڑے اچھے انگریزی اور اردو بول لیتے ہیں, الٹی چھلانگے بھی بعض اوقات لگاتے ہیں, وہ تمام تر صحافی اس کے اوپر ٹویٹ بھی نہیں کر رہے, وہ سارے بھی اس کے اوپر خاموش ہیں. لیکن یہ خبر بہت بڑی ہے اور اس خبر نے بہت سو کو ہلا کر رکھ دیا ہے. خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر عوام نے بات ماننے سے انکار کر دی ہے. خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو عوام ہے وہ بے قابو ہو گئی ہے, لوگ بفر گئے ہیں, وہ سارے پہاڑیے سڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. 5ویں دفعہ پورا آزاد کشمیر بند رہا ہے, ڈیڈ جیم, مکمل طور پر سب کچھ بند, سکولز بند, کالجز بند, وہاں کی سڑکیں بند, وہاں کے پلات بند, وہاں کی ہر چیز, پرائیویٹ ہاسپٹل, سب کچھ لوگوں نے بند کر کے رکھ دیا ہے. لیڈر لیس کلاس ہیں, عام لوگ ہیں, کشمیر کے وہ ایم فلز ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں, جو باہر کام کرتے رہے سعودی عرب, مڈل ایسٹ میں جو ریت چھانتے رہے, وہ بھی وہاں پر موجود ہیں, اور سب لوگ احتجاج کر رہے ہیں. وہاں کے کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, وہاں کے نوجوان ہیں, ان سب نے کشمیر کی تمام تر سڑکیں, بڑے شہروں کو بند کر دیا ہے اور بالکل جیم کر کے رکھ دیا ہے. مطالبات ان کے کیا ہیں, وہ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن یہ صورتحال تصادم کی طرف جا رہی ہے, صورتحال ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے, اور اگر ٹکراؤ ہوا اور ان پہاڑیوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو آپ سب جانتے ہیں کہ بڑا خوفناک ٹکراؤ ہوگا. اللہ کرے کہ حالات اس طرف نہ جائیں. لیکن اس ساری صورتحال میں ہمارا جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم صاحب ہے, جس کی ذمہ داری تھی کہ اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرتے, جو اسلام آباد میں آ کر گئے, ہمارے ساتھ کوئی سار مارکیٹ ہے جہاں پر 18-20 ہزار کی ایک کافی ملتی ہے. جب وہ کافی پیتے ہیں اور وہاں پر میوزک لگا ہوتا ہے تو یہ شرٹ کے اوپر والے بٹن کھول لیتے ہیں, جس طرح میں نے کھولے ہوئے, اور وہ کھول کر بٹن کھول کر کہتے ہیں کہ میں نے انڈرٹیکر بننا ہے, میں نے مسل دکھانا ہے, اور میں نے انڈرٹیکر کی طرح اس ساری صورتحال کو ڈیل کرنا ہے. اب یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہے, جو ڈھکوسلا وزیر اعظم صاحب ہے, جو پچھلے دروازے سے آئے ہیں حکومت کرنے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, کس طرح سے انڈرٹیکر بنے. نائلہ الطاف کیانی کا ٹویٹ ہے کہ آزاد کشمیر میں جاری احتجاجی تحریک کو کنٹرول کرنے کے لیے ایف سی کو بلا لیا گیا ہے اور رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے. چلیے, اتنی بڑی احتجاجی تحریک ہے اور بجلی کے بلات کے اوپر ہے, اور اس کے بعد جناب آٹے کے اوپر سبسڈی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, اور جو سرکاری آفیسرز کو جو مراد دی جاتی ہے اس کے اوپر بات چیت ہونی ہے. لوگوں کا پروٹیسٹ بنیادی طور پر یہ ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ڈھکوسلا وزیر اعظم صاحب ہیں, محترم وزیر اعظم صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں میں انڈرٹیکر بنوں گا, میں مسل دکھاؤں گا, میں زور لگاؤں گا, میں ڈنڈے ماروں گا, میں نوجوانوں کو گرفتار کرواؤں گا, میں ان کے کپڑے پھاڑوں گا, میں ان پہاڑیوں کی تزیق کروں گا. تو یہ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں انہیں ڈیل کروں گا. اب جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا گزشتہ دن, وہ کیا تھا, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آزاد کشمیر میں بجلی بلات میں اضافے کے حوالے سے جاری احتجاجی تحریک سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے آزاد کشمیر میں جو بجلی کے بلات میں آپ نے اضافہ کیا, لوگ نہیں مان رہے کہ بل بہت زیادہ ہے جناب, یہ بل سستے کریں. ہمیں کا جواب دیں ہمارے وسائل کے حوالے سے. یہاں پر لوگ سوال پوچھ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس احتجاجی تحریک سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ میں مسل دکھاؤں, مؤثر طریقہ ہے میں لوگوں کو ماروں, مؤثر طریقہ یہ ہے میں لوگوں کے راستے روکوں, مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ریاستی اداروں کو اور عوام کو آمنے سامنے لاؤں. یعنی یہ سوچ عجیب و غریب سوچ ہے, اور یہ ٹکراؤ کی سوچ ہے, یہ تصادم کی سوچ ہے, اور یہ اس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ میسو ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں, تاریخی ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں, اور لوگوں نے کسی بھی طور پر آزاد کشمیر کے اندر بات ماننے سے انکار کر دیا. اب صورتحال کتنی زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے. میں صرف حامد میر صاحب کا آپ کو چھوٹا سا کلپ سنواتا ہوں, اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, چونکہ حامد میر صاحب سمجھ گئے ہیں کہ بات کدھر جا رہی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ صرف سن لیں آپ. اس کے بعد جو بجلی کے بلوں پہ جو خوفناک لاہور میں جو ہو رہے ہیں نا, وہ سمجھے یہی پاکستان ہے. ان کو وہی نظر آ رہا ہے جو پاکستان کے آس پاس جو ہو رہا ہے. اب یہ جو بجلی کے بلوں پہ جو خوفناک تحریک چلی ہے آزاد کشمیر کے گلی اور بازاروں میں, وہ تو میڈیا میں دکھائی نہیں کی. جو راولہ کوٹ سے شروع کی اور پلندری میں اتنا بڑا جلسہ نکلا لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ, تو آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ بغاوت پہ اتر آئے ہیں. تو اگر وہاں کے لوگ, اب یہ حامد میر صاحب ہیں, پاکستان کے پرومیننٹ صحافی, اینالسٹ, اور یہ پاکستان کے پرائم نیوز چینل میں بیٹھ کر, شو میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر بغاوت ہو گئی ہے اور وہ لوگ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بغاوت نہیں ہے, یہ لوگ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں, یہ اپنے حقوق کی بات چیت کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی حقوق کی بات چیت کی جاتی ہے تو سمجھا جاتا ہے بغاوت ہو گئی ہے, یہ لوگ بھاگے ہو گئے. وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بجلی کے بلز کے اندر آپ نے جو ٹیکسز لگائے ہم نہیں دے سکتے اور ہم کسی بھی صورت نہیں دیں گے, آپ نے جا کر معاہدے کیا, آپ ڈیل کریں, ریاست کا کام ہے ہمیں سبسڈی دینا, ہم کسی بھی طور پر یہ بلات نہیں دیں گے, بات ختم. وہ کہتے ہیں کھلی والی, اس سے آگے ہم بات نہیں کریں گے. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹے اور کھانے پینے کی چیزوں میں جناب ہمیں سبسڈی دیں, ہمیں سستا آٹا دیں, ہمیں کھانے پینے کی چیزیں سستی دیں. یہ کیا ڈرامہ آپ لوگوں نے لگا رکھا ہے کہ ہم آٹا ہماری خرید سے باہر ہو گیا ہے. یہ کیا ڈرامہ آپ لوگوں نے لگا رکھا ہے کہ کشمیر کے نوجوان کے منہ کے اوپر غربت نظر آتی ہے اور آپ اٹھا کر میٹرک کے بعد اسے مڈل ایسٹ میں شیخوں کی اس رمبل میں ریت میں پھینک دیتے ہیں اور ساری زندگی وہاں پر برباد کر دیتا ہے. اس کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری آفیسرز, ہمارا جو کشمیر کا وزیر اعظم ہے جو بٹن کھولتا ہے, جو ویسٹ کوٹ 30-40 ہزار روپے کی پہنتا ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے 25 گاڑیاں ہوتی ہیں,
ये गाड़ियां किस पेट्रोल से चलती हैं? ये क्यों प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? ये कौन सी बात है कि इनके बिजली के बिल माफ होते हैं, इनके बच्चों की स्कूल फी माफ होती है, इनके लिए रोटी खाना पीना हर चीज माफ होती है, और लोगों का आपने भुरकस निकाल दिया है, कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल आपने बर्बाद करके रख दिया है। ये क्या ड्रामा है? इसके ऊपर जब लोग सड़कों के ऊपर आए तो मीर साहब कहते हैं कि जनाब बगावत है। यानी अंदाजा लगाइए पाकिस्तान के अंदर डिबेट और जो एक कोलैप्स है, एक इंटेलेक्चुअल कोलैप्स है, एक डिबेट का एक आर्गुमेंट का जो कोलैप्स है, वो इस चीज में नजर आ रहा है। बगावत होगी, बगावत नहीं हुई जनाब, वो लोग सवाल कर रहे हैं और सवाल करना बगावत समझा जाता है। मसला यही है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं और लोग बात मान नहीं रहे। लोगों के पास डंडे नहीं है और लोगों के पास कोई हथियार नहीं है, वो आम लोग हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, वो पहाड़िए हैं, वो पहाड़ों पर वॉलीबॉल खेलते हैं, वो नीचे आ गए एहतियाज करने के लिए। वो कह रहे हैं छोड़े सब कुछ, पहले हमें हमारे हक दो। यानी बहुत बर्दाश्त कर लिया महरूमियों को, बहुत बर्दाश्त कर लिया कि बुनियादी चीजें नहीं मिलती। यार कम से कम आटा तो सस्ता दे दो, बाकी सारी चीजें छोड़े, खाने पीने की चीजें तो सस्ती दे दें। ये लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मीर साहब और बहुत सारे और लोग कह रहे हैं बगावत हो गई और वहां पर मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस हैं। लेकिन वो वज़ीर आज़म साहब जो हैं आजाद कश्मीर के, वो अभी नजर नहीं आ रहे, कहीं पर भी वो स्टैंड करते हैं। यानी उनसे कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, उनसे लोग कंट्रोल नहीं हो रही। इससे पहले भी उन्होंने मसल दिखाया, अंडरटेकर बने हैं और उन्होंने काफी सारे नौजवानों को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, लेकिन उनसे ये प्रोटेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा, लोग उनकी बात मानने से इनकारी।